اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ تکویر کے بارے میں. اگین ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر اس کے کویسچن آنسرس کریں گے. MCQs ہو جائیں گے ایزیلی. آپ نے بھی گھر میں ضرور ایک دفعہ اس کی کرنی ہے ریڈنگ، تاکہ آپ کو بھی جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، ایک تو پروننسیشن آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو بولنے ٹھیک سے آ جائیں گے. جب آپ کو بولنے ٹھیک سے آ جائیں گے تو آپ پھر ایزیلی ان کو لکھ بھی سکو گے. آج کل اکثر بچوں کے لکھائی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ مطلب پتہ ہوتا ہے انہیں کنسیپٹ کیا ہے، لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو وہ لفظ ہی غلط لکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کر رہے ہوتے. تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنا ڈیلے کیے. وجہ تسمیہ کیا ہے جی؟ وجہ تسمیہ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا. اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیے جانے کا ذکر ہے. اسی وجہ سے سورت کا نام سورت تکویر ہے. اس کی فضیلت: سورت تکویر میں بہت وضاحت کے ساتھ قیامت کے مناظر کا بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے وہ سورت تکویر، سورت انفطار اور سورت انشقاق کو پڑھ لے. مضامین اور عملی نکات. سورۃ تکویر کے شروع میں قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، اور یعنی وہ کس درجہ دلہراش منظر ہوں گے، مطلب بہت ہولناک، خوف زدہ کر دینے والے مناظر ہوں گے. قیامت کے دن ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس دن ہمارا ہر قول اور عمل حاصل کر دیا جائے گا. قول یہ بات ہم نے کی تھی، اور عمل جو کام ہم کرتے ہیں وہ سب ظاہر ہو جائے گا. جاہلیت کے زمانے میں ایک وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتا تھا. اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ لڑکی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ان کی ملاقات کا بیان ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار اور بہت طاقتور ہیں. وہ فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غیب کی باتیں اپنی امت کو بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. غیب کی باتیں وہ ہیں جی جو ہم عام انسانوں کو نہیں پتہ، نہ پتہ ہو سکتی تھیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان سب باتوں کو بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. سورۃ تکویر کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے. قرآن مجید کو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت قرار دیا گیا ہے، اور قرآن مجید سے نصیحت ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہدایت تو اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے. یعنی ہمارا ارادہ، ہماری نیت ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں. اب ہم سٹارٹ لیں گے، مشق کریں گے، اس کی ایکسرسائز سولو کرنے لگے ہیں. زمانے جاہلیت کے لوگ منحوس سمجھتے تھے کہ ان کو عورتوں کو. قرآن مجید نصیحت کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، یا تمام جہانوں کے لیے؟ تو قرآن مجید نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے. جو قیامت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون کون سی صورتیں پڑھیں؟ سورۃ تکویر، سورۃ انفطار، سورۃ انشقاق. تو یہ تینوں ہوں گی، لاسٹ میں آپ کو دیا ہوا تینوں، تو آپ تینوں پہ ٹک کر دو گے. سورۃ تکویر میں ذکر ہے حضرت میکائیل کا، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل کا، یا حضرت جبرائیل کا. تو یہاں پہ ذکر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا. سورۃ تکویر کے مطابق ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھا راستہ اختیار کریں گے، جو خوب مال خرچ کریں گے، جو علم حاصل کریں گے، جو بے نیاز رہیں گے. تو ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھا راستہ اختیار کریں گے. اب اس کے مختصر جواب دیکھ لیتے ہیں. سورۃ تکویر کی وجہ تسمیہ تحریر کیجیے. تکویر کا معنی ہے لپیٹنا. اس سورت کی پہلی آیت میں قیامت کے دن سورج کو لپیٹ دیے جانے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ تکویر ہے. سورۃ تکویر کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، مرکزی مضمون سورۃ تکویر کا یہ ہے کہ اس میں بہت وضاحت کے ساتھ قیامت کے مناظر کا بیان کیا گیا ہے. نیکسٹ ہے، سورۃ تکویر میں قیامت کے دن کس گناہ کے بارے میں سوال کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس سورت کے مطابق لڑکیوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اب ہمیں تفصیلی جواب دینے ہیں. سورۃ تکویر کی فضیلت اور مرکزی مضمون تحریر کریں گے. اس کا آنسر یہاں سے ہے.
فضیلت سے آپ سٹارٹ لوگے اس کا۔ سورۃ تکویر میں بہت وضاحت کے ساتھ قیامت کے مناظر کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ کون سی 3 صورتیں پڑھے؟ سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق۔ اور اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ یہ اسٹارٹ رہتا ہے اور یہ مضامین اور عملی نکات کی یہاں تک آتا ہے۔ سورۃ تکویر کے شروع میں قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے۔ قیامت کے دن دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور اس دن ہم لوگوں نے جو کہا جو کیا وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک وحشیانہ رسم یہ تھی کہ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے اور بعض قبیلے ایسے تھے جو عورتوں کو مار دیتے تھے اور اگر کسی کے یہاں بچی وغیرہ ہوتی تھی تو اس کو بھی مار دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہاں تک آپ کا فرسٹ لانگ بنتا ہے۔ ناؤ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس سورۃ تکویر کے بنیادی مضامین اور اہم علمی اور عملی نکات تحریر کرنے ہیں۔ مضامین اور عملی نکات سے اس کا آنسر بنے گا، یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے۔ آپ نے بتانا ہے سورۃ تکویر کے شروع میں کیا بیان کیا گیا؟ جی قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، قیامت کے دن سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جو ہمارا قول اور فعل، جو ہمارا قول اور عمل تھا، جو ہم نے کہا جو کیا وہ سب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ ایک رسم تھی کہ وہاں پہ عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور عورتوں کو مار دیتے تھے، بعض قبیلے ایسے تھے، اور اگر کسی کے یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے بتانا ہے جی صورت میں اور کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار اور بہت طاقتور ہیں اور یہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غیب کی باتیں تھیں وہ بھی اپنی امت کو بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی۔ اور پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ سورۃ تکویر کے آخر میں قرآن مجید کی عظمت کا ذکر ہے اور قرآن مجید کو تمام جہانوں کے لیے نصیحت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید سے نصیحت ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پہ چلنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیتا ہے، اور یہ ہدایت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے۔ تو یہ اوورال آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا، لانگ شارٹ اینڈ ایم سی کیوز۔ جیسے مشکل ورڈ لگتے ہیں نا، کوشش کیا کریں کہ اس کو ساتھ ساتھ لکھ لیا کریں، کیونکہ اگر آپ کو کنسیپٹ بھی کلیئر ہے لیکن آپ نے ایک ورڈ کی پروننسیشن اس کو بولا ہی غلط ہے، اس کو تلفظ غلط ہے، تو جب آپ لکھو گے تو آپ اس کو غلط ہی لکھو گے۔ تو اردو ہماری جو ہے قومی زبان ہے، اگر ہم اس کو صحیح نہیں لکھ سکتے تو پھر ہم کیا چیز صحیح لکھیں گے؟ تو پلیز ہم سب کو اپنی اردو پہ بھی فوکس کرنا چاہیے۔